أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا وہ کسی سفر پہ ہو تو وہ بعد کے دنوں میں سے گنتی پوری کر لے، یعنی رمضان میں روزے چھوڑ دے سفر اور بیماری کی وجہ سے، اور وہ عید کے بعد گنتی 29 یا 30 کی پوری کر لے۔ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے تو ان پہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ہاں جو اپنی مرضی سے کھانا ایک مسکین سے زیادہ مسکینوں کو دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، اور اگر تم فدیے والا آپشن اور رستہ اختیار کرنے کی بجائے روزہ ہی رکھنے کو ترجیح دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ایسا قرآن کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ پس اب نیا حکم یہ ہے کہ اب اپنی مرضی سے روزہ رکھنا، اور چاہا تو رکھ لیا، چاہا تو نہ رکھا اور فدیہ دے دیا، یہ حکم منسوخ۔ اب نیا حکم یہ ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کا روزہ لازمی رکھے۔ ہاں ایک رخصت ابھی بھی قائم اور موجود ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا کسی سفر پہ ہو تو وہ بعد کے دنوں میں سے گنتی پوری کر لے۔ چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رمضان کے بعد پورے کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں تمہارے لیے اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اللہ پاک تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی قسم کی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ بعد کے دنوں میں گنتی اس لیے بھی ہے تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے دین اسلام کی، تو اس ہدایت پر تم عید کے دن بطور خاص اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات بلند کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں،
سورۃ البقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اور اس کے دیگر کئی ایک مسائل کا تذکرہ فرمایا۔ سچی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کی مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی بخشش کا سامان کیا ہے ماہ رمضان کے ذریعے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ پاک کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ پاک جہنم کے تمام دروازوں کو علامتی طور پہ بند کروا دیتے ہیں، اور مزید اس اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ آتی ہے۔ فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو نیکی کی طرف مائل ہونے میں آسانی دینے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جس طرح رمضان سے پہلے بندوں کو گمراہ کرتے تھے، اس طرح وہ ماہ رمضان میں اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ قابل احترام بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ماہ رمضان جیسا نیکیوں کا موسم بہار پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے پھر مزید احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک ماہ رمضان اور عطا فرما دیا، ایک دفعہ اور مہلت عطا فرما دی، تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے رب کو منا سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اور اپنی نیکیوں کو سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹ کے اپنے رب کی جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے رمضان ہمارے اندر موجود تھے اور آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے ماہ رمضان میں ہماری اسی مسجد کے اندر موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں نہ سحریاں کھا سکتے ہیں، نہ افطاریاں کر رہے ہیں، نہ قیام اللیل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ نمازوں کے اندر، فرض نمازوں میں، اور نہ جمعہ کے خطبہ کے اندر آج وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور ہماری اس مسجد کے خطیب محترم حکیم افضل جمال صاحب، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سب سے بڑی ہمارے لیے دلیل یہی کافی ہے کہ ہماری اس مسجد کے خطیب صاحب پچھلے سال اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی کسی کو زندگی عطا کرنی ہوتی ہے، وہ پوری ہونے کے بعد اس سے مہلت چھین لی جاتی ہے اور اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آئیے اس ماہ رمضان کی قدر کو پہچانے، اس ماہ رمضان کو غفلتوں، سستیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ہرگز نہ گزارے، ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے بھرپور فائدہ اٹھا لیں اس مہینے سے۔ آئیے چند ایسی نیکیوں کا جائزہ لیتے ہیں، چند ایسے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں جو اس ماہ رمضان میں اگر ہم بجا لائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے ماہ رمضان کو بامقصد اور مؤثر بنا لیں گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سب سے پہلا کام جو اس ماہ رمضان میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ روزہ اللہ پاک نے صرف ہم پہ ہی فرض نہیں کیا، ہم سے پہلی قوموں اور امتوں پہ بھی اللہ پاک نے فرض کیا تھا۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ناممکن کام ہے۔ یہ روزے رکھنے والی امت تم کوئی پہلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بڑے لوگ روزے رکھتے رہے ہیں، بلکہ تم سے زیادہ لمبے اور مشکل روزے رکھتے رہے۔ تمہارے لیے تو اللہ پاک نے آخری امت کے لیے تو بہت آسانیاں فرما دی، بہت آسانیاں پیدا فرما دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں روزے رکھے، اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نمود و نمائش نہیں، رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے نہیں کہ سب لوگ تو روزے کی حالت میں ہیں، میں روزہ نہ رکھوں گا تو کیا کروں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ یہ نیت اور سوچ نہیں رکھنی، بلکہ نیت یہ رکھنی ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ یہ روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، اور میرے لیے اس روزے کے اندر دین و دنیا میں ہر لحاظ سے بے شمار فضائل ہیں، فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو لکھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تمام نیکیوں کا، نماز کا، تلاوت کا، حج عمرے کا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، خیرات کا، جہاد کا، تبلیغ کا، ہر کام کا اجر و ثواب فرشتے اللہ پاک کے بتائے ہوئے قاعدے، قانون، SOPs کے مطابق لکھ دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا جب روزے کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا اجر و ثواب چھوڑ دو، اس کو بس ایسے لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے میری رضا کی خاطر، یہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، اس نے اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول رکھا صبح سے شام تک، بس تم ایسے ہی لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر و ثواب تم نے نہیں لکھنا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ تو بطور خاص میری ہی خاطر رکھا جاتا ہے، بس تم اس کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کا اجر و ثواب میں خود ہی کل قیامت کے دن عطا کروں۔ ویسے تو باقی کام بھی اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، باقی نیکیاں بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن روزے میں بطور خاص یہ پہلو موجود ہے کہ اس میں معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی شخص کے چہرے سے دیکھ کر یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص روزے کی حالت میں ہے کہ نہیں۔ نماز دیکھ کے تو ہر شخص سمجھ آتا ہے نا یہ نماز پڑھ رہا ہے، احرام دیکھ کے تو ہر شخص سمجھ آتا ہے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تلاوت دیکھ کر تو ہر شخص سمجھ آتا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بند کمرے میں موجود ہے،
سارے دن میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس وقت اگر وہ چاہے تو پانی کا گھونٹ پی سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کچن میں چھپ کر فریج سے کچھ نکال کر کھا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اکیلا اپنی خواہشات نفس کے گھوڑے دوڑا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو برائی سے بچا رہا ہے، کانوں کو بری چیز گندی آوازیں سننے سے روک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور تو دیکھنے والا نہیں ہے، یہ تنہائی میں بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ یقین ہے، اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ کام روزہ خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ باقی کاموں میں نمود و نمائش ریاکاری کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ روزہ تو بطور خاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس روزے دار پہ اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے، سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے، پچھلے پہر اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی ایک سمیل سی اس کے منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہواڑ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جسے اے انسانوں تم شاید اس کو ہلکی سی بدبو یا سمیل خیال کرو، لیکن یہ چونکہ روزے کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے یہ مجھے اتنی زیادہ محبوب ہے، میں رب اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ میرے ہاں اتنی محبوب اور اتنی پیاری ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہاں کستوری کی خوشبو پیاری ہوتی ہے نا، میرے ہاں روزے دار کے منہ سے آنے والی یہ ہلکی سی بدبو یہ اس قدر زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے جو ہر روزے دار محسوس کرتا ہے، افطاری کے وقت جب سارے دن کی مشقت کے بعد، سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد جب افطاری کرنے کے لیے دسترخوان بچھ جاتا ہے اور ہم سب لوگ اس دسترخوان پہ، اس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، چاہے افطاری کتنی سادہ ہی کیوں نہ ہو، سادہ سی افطاری ہو، لیکن سچی بات ہے کہ اس وقت جو افطاری کے وقت، افطاری سے کچھ دیر پہلے، افطاری کے دوران اور افطاری کے بعد جو خوشی روزے دار محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ بے روز شخص محسوس نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطاری کے وقت جو ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں، اور دوسری خوشی اور فرحت ہے جب اللہ کا یہ بندہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے روزے کا اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا۔ دوسری خوشی یہ اس وقت محسوس کرے گا کتنا عظیم عمل ہے یہ روزہ، اور کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحت مند ہونے کے باوجود ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے عذر، یہ روزہ یاد رکھنا یہ جسمانی قوت اور طاقت کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، یہ جذبہ ایمانی اور جذبہ روحانی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے صحت مند لوگ بھی بدقسمتی سے اس روزہ رکھنے سے محروم،
اور بڑے بڑے کمزور قسم کے، بڑے ہی کمزور دبلے پتلے بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی الحمدللہ پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے مریض ہیں کہ جو بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں مر جاؤں گا روزہ نہیں چھوڑنا۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ شدید بیماری کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے جذبے کی، جذبہ ایمانی کی۔ اور آپ یقین کریں کہ ایسے بھی لوگوں کو میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے جو شوگر کے بھی مریض، بلڈ پریشر کے مریض، ہارٹ کے مریض اور بوڑھے، اور دن میں 2 3 4 جگہوں پہ روزے کی حالت میں درس دینے والے، اور اتنی بیماریوں کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور صرف فرض روزہ ہی نہیں، نفلی روزے بھی رکھتے تھے اتنی بیماریوں کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہر ایرے وغیرے کو، بد نصیب کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے پوچھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مجھ پہ کیا کیا فرض ہے؟ آپ نے اس کو نماز کا بھی بتایا، روزے کا بھی بتایا، باقی چیزوں کا بھی بتایا، زکوٰۃ کا بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں، اپنے علاقے میں آپ نے جو کچھ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے متعلق جو کچھ بھی بتایا ہے نا، میں اللہ کی قسم اس میں کوئی نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، بالکل اسی طرح ان احکامات پہ چلوں گا اور اپنی قوم کو بھی بتاؤں گا۔ 5 نمازیں اور ماہ رمضان کے روزے، اور اگر مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ، اگر مال ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج، اور اسی طرح کلمہ توحید و رسالت، یہ ارکان اسلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائے تھے۔ وہ شخص یہ بات کر کے جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ چلتا پھرتا جنتی اس زمین پر دیکھ لے تو وہ اس شخص کی طرف دیکھ لے، جو اس بات کا عزم اور ارادہ کر کے گیا ہے کہ 5 نمازیں بھی پڑھوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، اور اگر مالدار ہوا تو زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا۔ تو فرمایا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان کے روزے جنت میں داخلے کا سبب ہے، گارنٹی ہے، اور باقاعدہ روزے داروں کے لیے تو اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے، ایک گیٹ کے اوپر باقاعدہ اس گیٹ کا نام ہی باب الریان لکھوا دیا ہے، گویا کہ روزے داروں کے داخل ہونے کا دروازہ۔ فرض روزے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر شخص کو رکھنے پڑتے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص فرض روزوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتا ہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا ہے، اللہ پاک نے اس کو اس کے روزوں کی وجہ سے ایسا خاص پروٹوکول عطا کرنا ہے کہ ایک دروازے کا نام ہی باب الریان، باب الصیام رکھ دیا ہے کہ اللہ پاک روزے داروں سے کہیں گے کہ آؤ کثرت سے روزے رکھنے والوں، اس دروازے سے گزر کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ روزے کے حوالے سے چند بنیادی احکام و مسائل بھی سمجھ لیجئے
بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر روزے کے حوالے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ اشکالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص ہی اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، اور چاند کے متعلق، چاند کی اناؤنسمنٹ کے متعلق، چاند کے سائز کو دیکھ کر وہ مختلف قسم کی باتیں اور ڈس انفارمیشن، غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ نہ کسی دنیا کی بات کا پتہ، نہ دین کی کسی بات کا پتہ، اور اپنی طرف سے جو مرضی بات بنائی اور اس کو عوام میں پھیلا دیا، فتنہ اور فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ۔ اس دفعہ بھی چاند کی اناؤنسمنٹ ذرا لیٹ ہوئی، اب لوگ گھروں میں جا چکے تھے، نماز تراویح نہیں ہو سکی، تو کیا ہوا بھائی؟ نماز تراویح مسجد میں ادا کرنا کون سا فرض ہے؟ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اگر آپ کو لیٹ پتہ چلا ہے اسی وقت ادا کر لیں، اور اگر نہ بھی نماز تراویح ادا ہوگی تو آپ کوئی گناہ گار تو نہیں ہے، کوئی مجرم تو نہیں ہے، یہ ایک نفلی نماز ہے۔ اور میں باقاعدہ، مجھے یہ سوال بھی پوچھا گیا، ایک دوست نے مجھے کہا کہ میرا آگے ایک انتہائی قریبی دوست ہے، اس نے تو باقاعدہ روزہ بھی نہیں رکھا، وہ کہتا ہے آج روزہ ہے ہی نہیں۔ کس وجہ سے؟ جی چاند دیکھنے کا اعلان اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی وہ فلاں نیوز چل رہی تھی، وہ فلاں سیاسی مسئلہ تھا، اس کو چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا، پتہ نہیں، جتنے وہ اتنی بات۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا کہ انہوں نے صحیح اعلان کیا تھا کہ غلط کیا تھا۔ چاند کو دیکھنے کا فیصلہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، میں تو اور آپ تو اپنی صرف چھت پہ چڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر ہی روزہ رکھنے کا اور عید کرنے کا فیصلہ کرے گا؟ یا کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے پورے ملک سے، پورے صوبے سے، مختلف علاقوں سے انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، شہادتیں، گواہیاں موصول کرنی ہوتی ہیں، پھر ان کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، پھر پھر انہیں انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، اور پھر وہ مرکزی رجت حلال کمیٹی تک وہ ساری شہادتیں پہنچتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اور پھر جو ماہرین فلکیات ہیں اور جو سائنس کے لوگ ہیں، ان سے بھی مشاورت کرنی ہوتی ہے، ان کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، اور مذہبی لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہر مسلک کا نمائندہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اب وہ ماہرین فلکیات، ان پر بھی بد اعتمادی، سائنس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان پر بھی بدگمانی، اور جو ہر مسلک کے مفتیان اور علماء وہاں موجود ہیں ان سب کو بھی جھوٹا قرار دے دیا، اور میں اکیلا سچا ہوں جو چاند دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں، صرف ٹی وی کے اوپر باتیں سن سنا کے، سوشل میڈیا پہ دیکھ دکھا کے میں فیصلے کرتا ہوں، اور میں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ ویسے اللہ پاک نے اگلے دن دکھا بھی دیا، اتنا موٹا چاند کتنی دیر تک نظر آتا رہا۔ کیا وہ پہلے دن کا چاند تھا؟ اچھا، اگر اناؤنسمنٹ نہ ہوتی 1 منٹ کے لیے، پھر کیا ہونا تھا اگلے دن؟ اگلے دن انہی لوگوں نے یہ بات کرنی تھی، دیکھو جی ایک روزہ کھا گئے ہمارا، یہ دیکھو چاند کتنا موٹا ہے۔ تو بھائی کسی طرح آپ راضی ہوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندو، یہ سب ٹیوے ٹاوے لگانے چھوڑ دو، چاند کی موٹائی اور باریکی اور ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ شرم جائز نہیں ہے کہ بندہ اگلے دن دیکھ کے کہے نہیں جی یہ ہو گیا ہے، روزہ کھا گئے۔ اگر چاند کوئی مہینہ 29 کا ہو، فرض کریں رمضان کا مہینہ ہے، 29 تاریخ ہے رمضان کی، اب 29 تاریخ کو دیکھنا تھا چاند، اب ہر طرف بادل چھائے ہیں،
اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ممکن ہے کہ چاند طلوع ہو چکا ہو، ممکن ہے چاند طلوع ہو چکا ہو اور بادل ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، آپ کو چاند نظر نہیں آیا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اب آپ مہینے کو 30 دنوں کا مکمل کریں۔ ہو سکتا ہے چاند طلوع ہو چکا ہو، ہوتا تو ہوتا رہے، چاند کی اہمیت نہیں ہے، واللہ العظیم چاند کی اہمیت نہیں ہے، شریعت کے احکامات کی اہمیت۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ چاند اگر 29ویں رمضان کو آپ کو نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے، تو آپ نے اگلے دن روزہ رکھ کے 30 کا مہینہ پورا کرنا ہے۔ اب اگر چاند کو ہی اگر ہم پوجتے رہیں گے اور چاند کو ہی ہم اہمیت دیتے رہیں گے، تو پھر تو ہم کیا کر رہے ہیں بھلا؟ عید والے دن روزہ رکھ رہے ہیں 30 کو، چاند تو طلوع ہو چکا تھا 29 کو، بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو چاند سے پوچھیں گے تو اس دن عید ہے 30 کو، 30 تاریخ ہے ہی نہیں، وہ تو یکم شوال ہے۔ لیکن شریعت سے پوچھیں گے، شریعت کہتی ہے نہیں، چاند نظر آیا 29 کو نہیں آیا، 30 پورا کرو۔ یہ فلسفی سمجھ لیں، اہمیت شریعت کے احکامات کی ہے، چاند کے نظر آنے یا نظر نہ آنے کی نہیں ہے۔ تو بس اسی طرح جب گواہیاں مل گئیں، شہادتیں مل گئیں اور ان پہ ساری تحقیق ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ چاند طلوع ہو چکا ہے، تو پھر ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر فتنے، فساد، تفریق اور اس طرح کی بدگمانیاں نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور اس کے بعد آ جائیں سحری افطاری کی طرف۔ سحری کھانا یہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سحری کھانے کا، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحریوں میں برکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنی دیر تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے اور لیٹ سحری کرتے رہیں گے، اتنی دیر تک لوگ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ رات آپ 12-1 بجے سحری کھا کے سو جائیں۔ سحری کھانی ہے آخری وقت، جتنا آخری وقت میں کھائیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح جتنی افطاری اول وقت میں کریں گے، اول وقت کا مطلب ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد فوراً افطاری کر لیں۔ احتیاطاً 5-5 منٹ افطاری نہ کرنا یہ درست نہیں۔ اور پھر افطاری کے اندر کھجور کھانے کی سنت تو بڑی مشہور ہے اور اس پہ ہمارا عمل بھی ہے الحمدللہ، لیکن سحری کے اندر بھی کھجور کھانا یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سحری کھجور کی سحری ہے، لہذا اس سنت کو بھی پروموٹ کریں، اپنی سحریوں کے دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ کھجوریں بھی ضرور رکھا کریں، چاہے ایک کھجور کھا لیں، اگر زیادہ کی طلب نہیں ہے ایک کھجور کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرض روزے کی نیت فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو نیت ہی کوئی نہیں آپ کی روزہ رکھنے کی، اور صبح آپ کو کسی نے اٹھایا کوئی نہیں سحری کے لیے، پہلے تو آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا روزہ رکھنے کا، صبح آپ 8 بجے اٹھے، آپ نے سوچا کہ چلو پھر آج روزہ ہی صحیح۔ ایسے فرض روزہ نہیں ہوتا، نفلی روزہ ایسے ہو سکتا ہے، فرض روزہ ایسے نہیں ہوتا۔ فرض روزے کی نیت فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ہونی ضروری ہے، تاکہ فرض روزے کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی بغیر نیت کے نہ گزرے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں۔ اس کے بعد سحری کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر تو باقاعدہ ایک دعا بھی مشہور ہے، لوگوں نے بنا کے داخل کر دی ہے۔ نماز کی نیت بنائی پنجابی میں، 2 رکعت نماز پیچھے سے امام دے، وہ پنجابی میں،
اور روزے کی نیت جو تھی وہ پتہ نہیں پنجابی میں کیوں نہیں بنائی. روزے کی نیت بھی تو پنجابی میں بنانی چاہیے تھی کہ 2 روٹیوں کے ساتھ اتنے دہی کے ساتھ فلاں دن کا سحری کے وقت میں روزہ رکھتا ہوں اور غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. لیکن اس میں پنجابی کے لفظ کسی کو شاید خیال نہیں آیا ابھی. عربی کے الفاظ بنا لیے اور وہ کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ الفاظ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے. نہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیے، نہ امام شافعی نے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ امام مالک نے، نہ امام احمد بن حنبل نے. کسی نے بھی یہ الفاظ اپنی کسی کتاب میں بیان نہیں کیے. یہ تو بعد کی ایجاد، بہت بعد میں جا کے یہ بر صغیر میں ایجاد ہوئے ہیں. پاکستان انڈیا سے باہر نکل جائے کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ الفاظ کیا ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ والے جو الفاظ، اللہ اکبر، یہ الفاظ درست نہیں ہیں اور یہ گرامیٹیکل بھی غلط الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، جبکہ شرعی طور پہ دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. اب آج جب ہم نے سحری کی تھی نا تو وہ ہم نے جمعے کی سحری کی تھی، اور جمعے کا دن شرعی طور پہ کل مغرب سے شروع ہو چکا ہے. مغرب کے بعد جمعہ چل رہا ہے، ابھی بھی جمعہ ہی ہے، سحری کے وقت بھی جمعہ ہی تھا. تو اب ہم نے سحری کے وقت اگر یہ کہا کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو وہ ہفتے کی نیت کی، ہم نے جمعے کی نہیں کی. تو آخری روزے والے دن پھر ہم نیت کس کی کریں گے؟ عید والے دن کے روزے کی. اللہ اکبر. تو یہ نیت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں نے یہ روزہ رکھنا ہے. اور افطاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث سے ثابت دعا ہے سنن نبی داؤد میں، وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر و ثواب پکا ہو گیا. تو سحری کیسے کھانی ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے، جیسے عام کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، ایسے ہی سحری کھائیں، اور افطاری بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. اور افطاری کرنے کے بعد جب آپ کی رگیں وغیرہ تار ہو جائیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اسی طرح روزے کے دوران بہت سے لوگ یہ سوالات پوچھتے ہیں، فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، فلاں سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں. تو بات اچھی طرح سمجھ لیں، سرما لگانے سے اور مسواک کرنے سے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح اگر کسی شخص کو نکسیر آ گئی، خود بخود نکسیر آ گئی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نکسیر آ گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہو گیا سوئے ہوئے، روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح مسواک اگر جائز ہے تو مسواک مختلف درختوں کی، اس کے مختلف فلیور ہوتے ہیں، کیکر کا اور ذائقہ ہے، ٹالی کا اور ذائقہ ہے، سکھ چین کا اور ذائقہ ہے. اور اسی طرح اور بھی بڑی مسواکیں ہیں، فلاح کی اور ہے، کئی نمکین بھی ہوتے ہیں مسواکیں، اچھا خاصا ان کا نمکین ٹیسٹ ہوتا ہے مسواکوں. اور بلکہ فیصل آباد اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ تو پانی بھی نمکین ہے، آپ کلی کرتے ہیں آپ کو صحیح محسوس ہوتا ہے. اور خصوصاً جو ہمارے جیسا آدمی یہاں سے وہاں جائے گا رمضان کے اندر، اور وہاں جا کے جب وہ وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالے گا تو یکدم حیران ہو جائے گا، ہیں یہ کیسا ذائقہ ہے؟ وہ کھارا پانی ہے، اس کا ٹیسٹ ہے باقاعدہ. تو مسواک کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، کھارے پانی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے یا ٹوتھ برش بھی کر لیتا ہے، پیسٹ لگا کر وہ دانتوں کو صاف کر لیتا ہے، لیکن وہ اندر نہیں نکلتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. منہ میں چیز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ تو ہم کلی کریں، پانی کو اندر اگر گزاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، منہ میں پانی ہلا کر پھینک دیں گے کلی کر کے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح مسواک کا معاملہ ہے اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا معاملہ ہے.
ہاں احتیاط سے کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی پیسٹ اندر چلی جائے، نیچے کو ذرا منہ رکھ کے آپ مسواک کر لیں یا ٹوتھ پیسٹ کر لیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں، بس سارا دن ہم نے بھوک ہڑتال کرنی ہے اور یہ ہمارا روزہ مکمل ہے، روزے کے مقاصد کو نہیں سمجھتے۔ آیات جو آپ کے سامنے شروع میں آیات تلاوت کی گئی ان میں اللہ پاک نے روزے کا مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، یہ نہیں تاکہ تمہارا وزن کم ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے روزے کے اندر اور بھی کئی فوائد رکھے ہیں، اور بھی اللہ پاک نے کئی فوائد رکھے، میڈیکلی طبی نقطہ نگاہ سے بھی آپ کو بڑے فوائد ملیں گے، لیکن نیت ایک مسلمان کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ لعلکم تتقون۔ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت۔ اور اللہ شاہد ہے کہ جو لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں نا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ چلے رمضان میں تو ہم مسلسل ہی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں نا، جو نفلی روزے رکھتے ہیں نا سوموار جمعرات وغیرہ کا، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، سوموار کو روزہ رکھا ہے نا، منگل بدھ کو بھی کوئی گناہ کرنے لگے نا ایک دم ان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں روزے سے ہوں۔ روزے کے اثرات رہتے ہیں، کتنے کتنے دن رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ وہ ہے جو ہمیں گناہ سے بچائے، جو ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری، پھونک پھونک کے چلنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ یہ دیکھنے لگا ہوں، نہیں میں نے نہیں دیکھنا بھائی، یہ غیر محرم عورت ہے، اس کو دیکھنا میرے لیے حرام ہے، میں نظر جھکا لوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ گانے میں سننے لگا ہوں، یہ گندی فلم دیکھنے لگا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار سے کوئی شخص لڑے، جھگڑے، گالی گلوچ، کوئی ایسا ویسا کام کرے تو وہ آگے سے جواب نہ دے، آگے سے بدلہ نہ لے، بلکہ کیا کہے؟ انی صائم، نہ بھائی معذرت، میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ نہ لڑ سکتا ہوں، نہ بحث و تکرار میں پڑھ سکتا ہوں، نہ گالی گلوچ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ آج اب انسان روزے کی حالت میں اتنا پھونک پھونک کے چلے گا، اور صرف معدے کا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، سوچوں کا بھی روزہ، اور ہاتھوں کا بھی روزہ، قدموں کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ رکھیں گے تو پھر صحیح معنوں میں روزے کا مقصد پورا ہوگا اور تقوی حاصل ہوگا۔ پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہ کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوگی، اور یہی تقوی ہے، گناہوں سے رک جانے کی صلاحیت۔ یہ ایک قسم کی، جس طرح انسان میں امیونٹی ہوتی ہے نا، قوت مدافعت ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، اسی طرح روحانی طور پہ روزے سے انسان کو روحانی امیونٹی ملتی ہے برائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جہالت کے کام نہ چھوڑے، فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں ان کا روزہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا، صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، اور روزہ رکھ کے نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے کی بجائے وہ فلمیں دیکھ کے روزہ کہتے ہیں جی روزہ نبھا رہا ہوں، باقی یہ نبھ گیا روزہ تمہارا، اس کا کام تمام ہو گیا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کئی اچھے بھلے سمجھدار لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیم، ساری رات جاگتے ہیں اور صبح سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ یہ کیسی پلاننگ ہے؟ رات تھی قیام کے لیے، رات تھی رب کو منانے کے لیے،
رات تھی اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے، وہ کھیل کر گزار دی، اور دن تھا روزے کی عملی مشق کرنے کے لیے، آنکھوں کی مشق، کانوں کی مشق، ہاتھوں پاؤں کی مشق، زبان کی مشق، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ مشق کرنے کا وقت ہم نے سو کے گزار دی۔ یہ کیسا روزہ؟ اب اس شخص کو روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس روزے کے اس شخص کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اس ماہ رمضان کو اپنے لیے نیکیوں کا موسم بہار بنانے کا عزم اور ارادہ کریں۔ سب سے پہلے روزہ رکھیں، سحریاں افطاریاں سنت کے مطابق کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے مقاصد پر پوری نظر رکھ کے روزے کے مقاصد کو پورا کریں، تاکہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کی صلاحیت حاصل ہو۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کیا، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نماز تراویح چاہے جماعت سے ادا کریں چاہے اکیلے ادا کریں، اس کی روٹین بنائیں۔ اور یہاں بھی اکثر لوگ ایک کام کرتے ہیں، وطر چھوڑ دیتے ہیں، امام کے ساتھ وطر نہیں ادا کرتے، نکل جاتے ہیں صفوں سے پیچھے، حالانکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے، آخر تک، یہ وطر قیام اللیل کا حصہ ہے، آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ساری رات قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم آخر میں امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پوری رات کے قیام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سحری کے ٹائم اٹھ کے وطر پڑھنے۔ بھائی سحری ٹائم اٹھ کے آپ اگر 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے گا، جائز ہے پڑھنا وطر کے بعد بھی، آپ تلاوت کر لیجئے گا، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آہوزاریاں کر لیجئے گا، وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے، وہ سحریوں کے اوقات میں اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو جائز ہے۔ اس وجہ سے وطر نہ چھوڑیں کہ میں نے آخر میں پڑھنے ہیں، اور اس طرح بھی بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر، اسی طرح اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے گویا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا بھی اس رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک دفعہ پورے قرآن کا جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، پورے قرآن سے گزرتے تھے، کم از کم ایک قرآن۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر آخری بات، اس مہینے کے اندر دعاؤں کا اور بطور خاص استغفار کا خاص انتظام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے نا، پہلی سیڑھی دوسری تیسری، آپ نے آمین 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 کہا تھا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے آمین کس پہ کہا؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا 3 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ناکام و نامراد ہو، ذلیل و رسوا ہو، تباہ و برباد ہو جائے یہ شخص۔ ایک وہ شخص جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو ماہ رمضان جیسا سنہری موقع، گولڈن چانس، نیکیوں کا موسم بہار پائے لیکن اس میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ فرمایا یہ تینوں شخص بڑے ہی بد نصیب ہیں، خاک آلود ہو جائیں یہ تینوں شخص۔ آپ فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اب جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، آہوزاریاں کریں رمضان میں اللہ کے سامنے، سحری کے اوقات میں بھی، جب اللہ پاک آسمان دنیا پہ
نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ اسی طرح سحری کے اوقات میں، اسی طرح افطاری کے اوقات میں، اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان وقت، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ کثرت سے دعائیں کریں۔ اور اللہ پاک نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے رمضان کے مسائل کے اندر ہی دعا کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے نا مجھے پکارنے کے لیے، انہیں بتا دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں، اور بطور خاص آخری عشرے کے اندر ہمیں دعا اس لیے سکھائی گئی ہے نا، تاکہ راتوں میں حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا مانگوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اللہ پاک سے کثرت سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو بہت پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کو گناہوں سے بخشش کا مہینہ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ اور اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بھرپور جد و جہد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب